نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دعائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فليعرف عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا کرم فضل اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر سے قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 261 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ ہے، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور پھر اس کا ثواب کتنا ہے اس کا ذکر ہے، اور پیچھے چونکہ پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا، حضور علیہ السلام کو اٹھایا گیا، آپ کے سامنے آپ کے دراز گوشت کو زندہ کیا گیا، تو اس حوالے سے یہاں جو ذکر ہے فرمایا جو ایسی قدرت رکھتا ہو کہ دفن کیے ہوئے دانے کو زندہ کر دے اور اس میں سے جو ایک دفن کیا ہوا دانہ ہے اسی میں سے کئی سینکڑوں دانوں کو پیدا فرما دے، فرمایا بعینہ یہی وہ ذات ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پیچھے جانی قربانی کا ذکر تھا، یہاں پر مالی قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ درخت یوں دیکھا جائے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، چوتھی ہے ہی نہیں، وہ باردار ہوگا، کھاردار ہوگا یا بیکار ہوگا، 3 اس کی اصلاً قسمیں ہیں۔ اب باردار ہے وہ تو پھل بھی دے، پھول بھی دے، لوگوں کو سائے میں بیٹھنے دے، لوگوں کے لیے نفع کا باعث بھی ہو، لوگ اس کو اگائے بھی، پانی دے، اس کی حفاظت کریں، اس کا خاص خیال رکھیں، اس کے پاس جانا پسند کریں، ان کی چیزوں سے نفع اٹھائے، بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ باردار ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے خاردار، اب وہ درخت ایسا ہے کہ اس درخت کو عام طور پر ہر شخص کاٹنا پسند کرتا ہے، کاٹ کر پھینکنا پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ خاردار ہے، کانٹے نکلے ہوئے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک بیکار درخت جس کو عام طور پر کاٹنے کے بعد جلانے کی صورت اپنائی جاتی ہے اور کسی اور نفع کا باعث نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے بیکار درخت، کہ اگ گیا تو اب وہ جھاڑیاں ہیں، اس کو کاٹ دیا جائے، پھر اس کو جلانے میں استعمال کیا جائے، لیکن باردار کے نشان ہے۔ تو باردار ہو، خاردار ہو یا بیکار ہو، یہ درختوں کی 3 قسمیں اس اعتبار سے بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اسرار خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہیں۔
ایک وہ ہے جو باردار ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال و متاع خرچ کرے، رحمانی جگہ پر خرچ کرے۔ باردار والا سلسلہ کہ نفع بھی ہے، مزید سے دیا بھی جائے گا، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اس کے اپنے لیے بھی نفع ہے، بے شمار فوائد، کیونکہ باردار بنا ہوا ہے۔ بیکار کہ مال جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خود بھی خرچ نہ کر سکا کہ پہلے ہی مر گیا، تو یہ مال اس کے لیے بیکار گیا کہ اس کا مال، اس نے اس مال سے اپنے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس کے مال نے اس کو نفع کوئی نہ دیا، بیکار ہو گیا۔ خاردار وہ مال جو فقط نفسانی خواہشات کے لیے، فضول خرچیوں کے لیے خرچ کیا جائے، وہ خاردار درخت کی مثال ہے کہ جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی وہی مال ہے جو نفسانی خواہشات پر خرچ کیا جائے، شیطانی راہ پر خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت سے دوری کی راہ کو اپنانے کے لیے خرچ کیا جائے، فرمایا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ در حقیقت دانا ایک ہے، اگر وہ بوریوں میں رکھا جائے تو چوہوں کی نظر ہو جائے گا، کیڑوں کی نظر ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہی دانہ اگر کھیتوں میں سیراب کیا جائے تو کئی دانوں کے اگنے کا باعث بن جائے گا، کیونکہ یہ جمع نہیں کیا گیا بلکہ یہ سیراب کیا گیا۔ کنویں کا پانی اگر کوئی روک لے، کچھ وقت کے بعد اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ عجیب و غریب رنگت کو اپنا لے گا۔ لیکن یہی پانی اگر وہ سیراب کر دے کھیتوں میں، کیاریوں میں پہنچا دے، پھل پھول بے شمار نفع کا باعث بن جائے گا۔ بے عینی ہی اسی طرح انسان کو جو مال و متاع اس نے روک کے رکھا ہے، وہ گل بھی رہا ہے، سڑ بھی رہا ہے، سارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن یہی مال اس نے روکنے کے بجائے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے، تو بے عینی ہی وہ اسی طرح ہوا جس طریقے سے کنویں کا پانی جو ہے وہ سیراب کیا گیا، کیاریوں تک پہنچایا گیا، کتنے نفع کا باعث ہوا۔ وہ دانہ جو اس نے روکا نہیں بلکہ کھیتوں میں سیراب کر دیا، تو اس وجہ سے کتنے اس کو دانے حاصل ہو گئے۔ تو بے عینی اسی طرز پر جب اللہ کی راہ میں بندہ خیرات کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دنیاوی فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں، آخرت کے فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں۔ بقا تو آخرت کے لیے ہے، اچھی جگہ پہ خرچ کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہے، بری جگہ پہ خرچ کرنے والا شخص تباہ بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی خاص طور پر روکا جائے، جب ان کو خرچی دی جائے تو ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ آج اپنے خرچی دی، آج وہ کوئی غلط چیز کھا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ نشئی بن جائے گا، الیاذ باللہ، ایک وقت آئے گا وہ فضل خرچ کا بہت بڑا عادی بن جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ اسے روکیں گے تب بھی وہ نہیں رکنے والا۔ تو لہٰذا جب خرچی بھی دی جائے تو پوچھا جائے بیٹا کہاں خرچ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ سکھایا جائے کچھ بیٹا جمع بھی کر لو، کبھی کوئی اچھی چیز لینی ہوگی، زیادہ رقم کی ہوگی تو کام آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہفتہ واری جمع ہو تو ان کو یہ بھی سمجھایا جائے، سکھایا جائے بیٹا جو جمع ہوا ہے اس میں اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذہن سازی ہوتی ہے، جب ہم بچوں کو اس طرح تربیت کریں گے اس بچے کی، تو یقیناً پھر یہ بچہ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خیرات کرنے والا بنے گا۔ اب ہم نے اس کو سمجھایا بیٹا یہ خرچی ہے، اس نے خرچ کر دیا، کہاں خرچ کیا ہمیں بھی نہیں پتا، ہم نے کبھی اس کو یہ ذہن ہی نہیں دیا کہ بھائی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، غریب فقراء مساکین جو نظر ہے ان کو کھلاتے ہیں، ان پہ اپنی رقم کو خرچ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ رحمت کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس طرح تربیت نہ کی تو وہ اڑا رہا ہے، یہ بڑا ہوگا اور زیادہ اڑانے والا بن جائے گا۔ کہ ماں باپ کے بھی ایسے بچے خیال نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اڑانا ہی سکھایا گیا، اپنا خیال رکھنے والا معاملہ ہے، الامان والحفیظ۔ اس وجہ سے جیسے کسی کھارے خیر میں مال خرچ کرنا، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، مسجدوں کو بنانا ہے، مدرسوں کو بنانا ہے، شفا خانے بنانے ہیں، مسافر خانے بنانے، اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو مال و متاع دینے ہیں، مساکین ہے، فقراء ہے، غریب ہیں، نفلی صدقات ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے علماء جو ہے ان کو، طلباء کو جو ہے وہ کتابوں کو دینا، تحفتاً کتابیں عطا کرنا کہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ سارے خیرات والے معاملے ہیں، تو فرمایا ان تمام خیرات کرنے والے معاملات جو ہے ان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک دانہ ہے، کمثل حبہ، ایک دانہ۔ فرمایا کیا ہوا اس دانے کو؟ فرمایا اس دانے نے کمال کیا
کہ وہ دانہ ایک ہے، لیکن جب زمین میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بالیوں کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ بالی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہر بالی کے اندر اللہ تعالیٰ 100 دانے پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی زمین کے اندر ڈالنے والے نے ایک دانہ ڈالا ہے، اللہ نے اس کے عوض 100 عطا فرمائے ہیں۔ تو میں اسی طرح اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا جب ایک خیرات کرتا ہے، اللہ اسے بھر بھر کے 100 یضاعف لمن یشاء، اور چاہے تو اور زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس اچھے عطا فرمایا۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جہاد میں 1 درہم خرچ کیا، اللہ اسے 700 درہم کا ثواب عطا فرمائے گا، 700 درہم عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے جہاد میں خود پہنچ کر اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 لاکھ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کہاں 700، کہاں 7 لاکھ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میرا رب چاہے گا تو اور زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں پر شدت سے حاجت ہے، تو پھر وہاں کے ثمرات، وہاں کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا محمد علیہ السلام نے نمازی اگر خرچ کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے خزانے اس پر کھلتے ہیں جتنا انسان کے علم میں بھی نہیں ہے، اتنا اسے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نمازی بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ماننے والا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال کو خرچ کرنے والا ہے۔ تو اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، کیونکہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہے، جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، لہذا کوئی بھی شخص ان شاخوں کو پکڑے گا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں جہنم میں ہے، اور جس کی جڑیں جہنم میں ہے، اور جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ فرمایا جو شخص دنیا میں ایسے درخت کی شاخوں کو پکڑے گا، چونکہ اس کی جڑیں جہنم میں ہے، تو وہ جہنم کے سپرد ہو جائے گا۔ کنجوسی، بخل، مال کو بچائے رکھنا، دبا کے رکھنا، محفوظ رکھنا، بس اپنے لیے ہی رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، تو ایسا مال متا جو ہے وہ بغیر نفع کے لے جاتا ہے، انسان کے اپنے بھی نفع والا نہیں بنتا۔ صدقہ جب بھی ادا کیا جائے گا یقیناً 4 چیزیں ضرور ہوگی، اگر وہ 4 چیزیں ہیں تو پھر صدقہ قبول ہے، مستجاب ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا خیرات کرنے والا خود بھی نیکوکار ہو۔ 4 شرائط بڑی اہم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اس کے کتنے ثواب ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا ثواب۔ تو آیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہر دینے والے کو یہ ثواب؟ فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں جو دے رہا ہے تو اس کے لیے کم از کم 4 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1، جو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے ایسا شخص نیکوکار ہو، صالح ہو۔ نمبر 2، مال جو خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو۔ نمبر 3، مصرف جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہ بہترین جگہ ہو۔ نمبر 4 اور آخری، وقت مناسب ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، نہ چلنے جیسا رہا، نہ پھرنے جیسا رہا، نہ آنے جیسا رہا، نہ جانے جیسا رہا، اب بالکل رخصتی ہے، بس اب اس میں سارا مال خیرات کر دیں، ثواب تو ملے گا، لیکن اصلاً تو وہ موقع تھا جب اس کو بھی حاجت تھی، اس حاجت کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اس نے غریب فقراء کو ترجیح دی اور اللہ کی راہ میں خیرات کیا، تو وہ تھا وقت مناسب۔ تو فرمایا یہ 4 شرطیں ہیں، جب یہ 4 شرطیں بندے پائی جائے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے، میرا رب واللہ یضاعف لمن یشاء، بھر کے اس کو عطا فرمائے گا، بھر کے۔ وہ بزرگ کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں 2 شخصوں کو میں نے نہ دیکھا، ایک تو وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں بھر کے خیرات کیا، بھر کے، اور وہ انتقال سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فقیر ہو گیا، اور فرمایا ایسے شخص کو میں نے کبھی نہ دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے، فرمایا نہیں۔ دوسرا، وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو، فرمایا ایسے شخص کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اس قسم کے سارے معاملات ہیں، اس طریقے سے جو ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا خیرات کرے، ایک پوری کھجور بھی نہ فرمائی، فرمایا کھجور کا ٹکڑا وہ خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے پالتا ہے جس طریقے سے فرمایا گوڑی کے بچے کو پالا جاتا ہے،
بروز محشر وہ جب اپنے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں نما جو ہے وہ خیرات کو دیکھے گا، عرض کر گئے اللہ اتنی بڑی خیرات، اتنی بڑی پہاڑوں کے برابر، یہ کس نے کی؟ میرا رب فرمائے گا تو نے کی۔ اے اللہ میں اتنا بڑا مالدار کہاں ہو گیا، اتنی ساری خیرات، پہاڑ برکت، تیری راہ میں خیرات کرنا، نہ مال نہ متا، یہ کیا ہوا؟ تو میرا رب فرمائے گا تو نے وہ جو میری راہ میں اخلاص کے ساتھ ان چاروں شرائط کے اوپر چاروں باتیں پائی گئی، وہ چاروں باتوں کے مطابق تو نے میری راہ میں خیرات کیا تھا، ہم نے تیرے صدقے کو پالا ہے، آج یہ صدقہ پہاڑ کے برابر بن چکا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا۔ لہٰذا ہم وقت بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنی تنخواہ، اپنی جیب خرچ، اپنے دیگر معاملات، ہر حال میں بندے کی چاہت ہو کہ کچھ نہ کچھ ہر روز کچھ نہ کچھ میرے طرف سے اللہ کی راہ میں پہنچتا رہے، بس وہاں اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے۔ اس کی برکت ہوگی کہ مال چوری ہونے سے، مال ڈوبنے سے، مال جلنے سے، مال چھیننے سے، دیگر آفات و بلیات سے بندے کا مال اب محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رب کے یہاں در حقیقت حفاظت والا معاملہ شروع کر رکھا ہے، وہاں پر اس نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے۔ راستہ تین ہی طرف جائے گا، یا تو بند گلی کی طرف جائے گا، یا کسی باغ کی طرف جائے گا، یا پھر کسی خراب جگہ کی طرف جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا در حقیقت اس کا کام تو بہت آسان ہوا کہ اس نے اپنے راستے کو ہموار کر دیا، اور جس نے نفس کے لیے خرچ کیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بند گلی میں داخل کر دیا، اور جس نے شیطان کی راہ پر یہ بم پھٹا کے دیگر خرافات، یہ ناچ گانے کی محفلیں، خلط ولط ہونے کا سلسلہ، اس پہ خرچ کرنا، جو بھی معاشرے کی برائیاں ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اگر ان پہ خرچ کیا تو اس نے شیطانی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مال بھر بھر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب خیرات و صدقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مدرسے، جامعات، مسجدیں، دیگر اچھی جگہوں پر اپنے مالوں کو خرچ کر کے محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔